ہر ایک انسان کا اس کائنات میں آنے کا مقصد ہے۔ رب ذوالجلال نے بے مقصد انسان کو اس کائنات میں نہیں بھیجا، بلکہ رب ذوالجلال نے ایک مقصد دے کر انسان کو اس دنیا کے اندر تخلیق فرمایا۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ فرمایا وہ مقصد رب ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنا تھا، رب کی معرفت کو حاصل کرنا انسان کا مقصد تھا۔ لیکن ہم یہاں آئے دنیا کی محبت میں مست ہو گئے، دنیا داری میں پڑ گئے، رب کو اس کے رسول کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، جو عارضی ہے یہاں ختم ہو جانے والا ہے، اس کی کوئی بقا نہیں۔ لیکن ہم اس عارضی میں آ کر اس عارضی کو دائمی سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس عارضی کے ساتھ اتنا دل لگا لیا کہ ہم رب ذوالجلال کو بھی بھول بیٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ تو آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پھر سے جو ہے جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پہچانے۔ رب ذوالجلال کی جو ہے معرفت حاصل کرنا ایک انسان کا مقصد تھا، اس مقصد کو جو ہے پانے کی کوشش کریں، اس کی تگ و دو کریں کہ اس دنیا کے اندر رہ کر جو بندہ رب ذوالجلال کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے تو اس دنیا میں بھی وہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گا، آخرت بھی رب ذوالجلال اس کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو ضروری ہے، ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم رب کا ذکر کرنے والے ہو جائیں، رب کے دربار میں حاضر ہونے والے ہو جائیں۔ تو فرمایا پھر ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں، ہر طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اس دنیا میں جب آ گئے ہیں تو رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وقت گزاریں، رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وقت گزاریں، ہر وقت رب ذوالجلال کا ذکر کریں، اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ فرمایا جب ہم رب کا ذکر کریں گے، اس کے محبوب کا ذکر کریں گے تو یقیناً رب ذوالجلال بھی راضی ہو جائے گا، کملی والے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں، جب رب کا ذکر کرنا ہے تو پھر رب کو کن الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ہے، کس طرح سے رب ذوالجلال کو ذکر کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ رب ذوالجلال کو جن الفاظ کے ساتھ پسند ہے کہ میرے بندے مجھے اس طرح سے یاد کریں، اس طرح سے میرا ذکر کریں، تو فرمایا پھر اسی طریقے سے جو بندہ رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے رب ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں ان افضل کلمات کے ساتھ رب کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا کلام افضل ہے، کون سا کلام افضل ہے کہ جس کلام کے ساتھ رب کا ذکر کیا جائے، کون سا افضل کلام ہے؟ تو تاجدار کائنات مدینے والے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے کلام منتخب کیا ہے، فرمایا وہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کہ رب ذوالجلال پاک ذات ہے، پاک ہے اللہ رب ذوالجلال اپنی تعریف کے ساتھ۔ تو فرمایا یہ افضل کلام ہے سب سے جو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا، اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا کہ اس کلام کے ساتھ میرے بندے، میرے فرشتے، میری مخلوق جو ہے میں رب ذوالجلال کا ذکر کرے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کے ساتھ، جو رب ذوالجلال کے سب سے جو ہے افضل کلام جن کو شمار کیا جاتا ہے، جو ان کلام کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، یقیناً میرا رب ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کرے تو فرمایا ان کلمات کے ساتھ رب ذوالجلال کا ذکر کرے، رب ذوالجلال کا ان کلمات کے ساتھ ذکر کرو، رب ذوالجلال تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی کی فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول فدا کا امی و ابی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کون سا کلام سب سے زیادہ رب ذوالجلال کو پسند ہے؟ وہ کلام کون سا ہے جو رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو پھر تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلام، وہ کلمے جو رب ذوالجلال نے اپنے فرشتوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے پسند کیے، جن کو پسند کر رکھا ہے، فرمایا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، پاک ہے میرا رب، اسی کے لیے سب تعریفیں، پاک ہے میرا رب، اسی کے لیے سب تعریفیں۔ فرمائے یہ وہ کلمات ہیں کہ جو میرے رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ کلام، وہ کلمہ جو میرے رب ذوالجلال کے دربار میں افضل ہے، وہ کلام، وہ کلمہ جو رب ذوالجلال کے دربار کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اگر ہم ان کلام کے ساتھ، اگر ہم ان کلمات کے ساتھ رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کریں، رب ذوالجلال کا ذکر کریں، تو یقیناً رب ذوالجلال اس دنیا کے اندر بھی اس اپنے بندے کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا، کل بروز قیامت بھی اپنی دربار کے اندر اس کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ رب ذوالجلال کا ہر وقت ذکر کرنے والے بن جائیں۔ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا فانی ہے، رہ جانی ہے، ابدی زندگی کی طرف جو ہے سفر کرو، اس ابدی زندگی کی تیاری کرو۔ تو یقیناً جو بندہ ابدی زندگی کی تیاری کرنے کے اندر لگ جاتا ہے، دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، رب ذوالجلال اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ مالک کریم ہمیں رب ذوالجلال کی دی گئی ہدایات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔